فیملی کی طرح بات کرنے لگے ہیں، اور میں کوئی بائبل کا استاد نہیں ہوں، میں ایک بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور جہاں تک میں پہنچا اتنے سالوں میں، مجھے نہیں لگتا کہ میں جیتے جی بائبل کا استاد بنوں، اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی شوق ہے۔ میں اس کتاب کا اسٹوڈنٹ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پہلے ہی بہت بعد میں پتہ چلا کہ مجھے بیسکلی شاگردیت میں رہنا ضروری ہے۔ تو اس لیے میں خدا کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے دل کی باتیں آپ سے کروں گا، گو کہ یہ ایک چرچ کا فارمیٹ ہے اور بہت سے لوگ مجھے نہیں جانتے۔ اور جیسا کہ بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ خداوند ان کو بڑی برکت دے، میں کراچی میں تھا، اور ہمارا ایک تعلق ہے، اور خداوند نے جو مجھے توڑا دیا وہ میں استعمال کر رہا ہوں جس طرح بھی خدا نے مجھے توفیق دی ہے۔ خدا کا شکر ہو، اس کا سارا جلال اسے دیتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں کہ میں خدا کے کام کے لیے استعمال ہو سکوں، اور جیسا کہ آج بھی ہے۔ اور بنیادی طور پر میں سرمن پریچ نہیں کر سکتا، نہ میں کرتا ہوں۔ بہت سال پہلے میں سرمن دیا کرتا تھا، لیکن اب ایک وقت ہوا ہے کہ میں خدا کا میسج، پیغام شیئر کرتا ہوں۔ تو سرمن میں اور میسج میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سرمن وہ ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کے لیے، میسج وہ ہے جو خدا چاہتا ہے آپ کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ ٹرم اتنی ڈفرینٹ نہ ہو، مگر آہستہ آہستہ آپ کو اس کا احساس ضرور ہوگا۔ اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں آلریڈی، خدا کا شکر ہو، تو میں ان باتوں کو اپنی گواہی کے ساتھ شیئر کر کے جیسے بھی خدا کروں مجھے ترتیب دے گا، آج کے کلام کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ یہ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اپنے ساتھی سمیت خداوند کے حضور میں لانا چاہتا ہوں۔ خداوند باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پیاری جماعت کے لیے، دور و نزدیک کے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں کے لیے، تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے جنہیں تو اس قدر پیار کرتا ہے کہ تو نے خدا آج یہ ممکن کیا کہ میں تیرے پیار کی باتیں ان سے بیان کر پاؤں۔ خدا تو بڑی برکت دے، خدا تیرا جلالی ہاتھ بڑھے، خداوند تیری قدرت کام کرے خدا، اور جو کچھ ابھی تک میں نے کہا ہے تو جانتا ہے خداوند، تو اسی کے مطابق مجھے آگے لے چل، تیرا جلالی ہاتھ بڑھے، یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ سر کو اٹھاتے ہیں میرے عزیزوں، اور جیسا کہ میں آپ کو آلریڈی کہہ چکا ہوں اور بتا چکا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کو ضرور سن لیا ہے۔ اور میں میری جو شخصی زندگی ہے یا میری جو گواہی ہے وہ ایک پرسوٹ کے ساتھ جڑی ہے۔ میں بنیادی طور پر بہت دیر بعد خدمت میں آیا ہوں۔ 2008 کے اندر میں نے پاسٹرشپ جوائن کی تھی، اور اس سے پہلے میں صرف خادموں کی خدمت کرنا، لوگوں کو چرچ لے جانا، لے کر آنا، اور میں پرسنل پریئر کرتا تھا۔ اور میں بڑا ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، جہاں میں نے آنکھ کھولی، میرے دادا نے مجھے پالا، ابتدائی 10 سال میں اپنے دادا اور دادی کے ساتھ رہا۔ تو میرے دادا بہت مذہبی تھے، تو وہ میں نے نہیں انہیں زندگی میں دیکھا کہ انہوں نے کبھی سنڈے کا چرچ مس کیا ہو۔ اور مجھے تھوڑی سی یاد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مجھے اپنے کندھے پہ بٹھا کے چرچ لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ میری پہلی یادداشت ہے جو مجھے میرے ذہن میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس ماحول کو کیری کرتے ہوئے پھر میں بہت مذہبی رجحان رہا ہے میرا بچپن میں۔ اس لیے ایک وقت کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ بیسکلی مذہب میری ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ مذہب جو ہے، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ میں اتنا اچھا ہوں نہیں جتنا اچھا مجھے سمجھتے ہیں، اتنا میں گناہ سے دور نہیں جتنا مجھے گناہ سے دور سمجھتے ہیں۔ مثلا ہمارے گھر میں کسی پاسٹر نے آنا تو انہوں نے کہنا کہ یہ ایرک بیٹھا ہے، اس کو پڑھائی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا، تو پادری صاحب آپ اس کو کلام سنائیں۔ تو میرا ایک امیج بن گیا، جیسے اتوار کو مجھے جن لوگوں نے چرچ نہیں جانا ہوتا تھا وہ مجھے پیسے دے دیتے تھے، یار تو چرچ جانا ہی ہے، تو ساڈے ولوں بھی چندہ پا دی۔ میں بڑا خوش ہو جاتا تھا، میں کہ چلو یہ تو اور ہی اچھا ہے، چلو 4 پیسے اور زیادہ ہو گئے تو چندہ ڈالوں گا جا کے۔ تو یہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری بیک گراؤنڈ ایسی نہیں ہے کہ میں چرچ نہیں جاتا تھا، بلکہ مجھے یہ یاد ہے کہ میں کبھی چرچ مس نہیں کرتا تھا۔ لیکن مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ چرچ تو خدا سے رشتہ جوڑے بغیر بھی جایا جا سکتا ہے۔ چرچ جانا تو
ریکوائرمنٹ میں نہیں ہے سرے سے. چرچ تو محبت میں جایا جاتا ہے اور محبت کے بغیر بھی جایا جا سکتا ہے. تو پھر مجھے سمجھ آئی اس دو طرح کی زندگی کی، اور یہ خدا کا میرے لیے پلان تھا کہ جو کلام میں آج آپ کو سنانے لگا ہوں اس کی بیس میری زندگی میں بنے. اس لیے مجھے کوئی اس سے نہیں کنونس کر سکتا کہ ہم بہت چرچ جاتے ہیں، کیونکہ میں بہت چرچ جاتا رہا ہوں، ہفتے میں کئی بار اور بچپن سے. لیکن جو میری ریالٹی ہے لائف کی، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ نے بہت دفعہ زندگی میں سنا ہوگا کہ مسیحیت ایک مذہب نہیں ہے، ایک رشتہ ہے. بہت دفعہ یہ کامن ہے. اب ہر پادری، عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا کرسچینٹی جو ہے نا یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہے. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے رشتہ کیا ہے، کون سا رشتہ ہے؟ تو آج ہم اس کے صرف ایک پہلو پر بات کریں گے، کیونکہ میں بائبل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور بائبل مجسم کلام ہے اور یسوع مسیح مجسم کلام ہے، اور آپ خدا کو اور کلام کو الگ نہیں کر سکتے. میسج شروع کرنے سے پہلے فراز بہت اچھی باتیں کر رہے تھے کہ جو خدا کے کلام کی عزت ہے یا اس کی اسٹڈی ہے، اس کو جاننا ہے، یہ بہت ضروری ہے. آپ اور میں خدا کو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم بائبل کو جانتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو بائبل کا تو کوئی پتہ نہیں ہے مگر آپ کو خدا کا بڑا پتہ ہے. اٹس ناٹ پاسبل، بیکاز دیر از اونلی ون بک جو خدا کو ڈسکرائب کرتی ہے، اور اس کا آتھر وہ خود ہے اور وہ زندہ ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب آپ بائبل پڑھیں تو پریئرفلی پڑھیں تاکہ خدا آپ کو لیڈ کرے. جیسے آپ نے اس سال بائبل پڑھنے کا پلان کیا، ہمارے چرچ نے بھی کیا ہے. ہم بھی ایک سال میں کمپلیٹ بائبل پڑھیں گے، اور اس دفعہ میں خود بھی ساتھ اس پلانر کو فالو کر رہا ہوں کہ تاکہ میں خود بھی اس کو ویسے ہی پڑھوں جیسے چرچ کے لوگ پڑھ رہے ہیں. کیونکہ میں اپنے آپ کو چرچ سے اتنا الگ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہم مسیح کا بدن اور فردن اعضاء ہیں. تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ رشتے کی بات کرتے ہیں، ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمیں وہ رشتہ کیسے باندھنا ہے، اس رشتے میں کیسے جڑنا ہے. اب جب آپ خدا سے رشتے کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک وہ رشتہ ہے جو بنیادی ہے، وہ ہے باپ کا، کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں، اور جب ہم اسے قبول کرتے ہیں تو وہ ہمیں بیٹے ہونے کا اختیار دیتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں فرزند یعنی کہ بیٹے ہونے کا حق بخشا. یہ پہلا یوحنا ہے، اور اسی آیت کو میں پڑھ کے آگے چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت ساری آیتیں ہیں جو میں شاید زبانی بولتا جاؤں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اوپر سے پڑھوں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ جو بات ہو رہی ہے وہ بائبل کی ہے. یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی میں 12ویں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں 10ویں سے پڑھ کے آؤں گا تاکہ تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے. جان چیپٹر 1 ورس 10. ہاللیلویہ. وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا، اور وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. تو یہاں پر جو لفظ لکھا نا حق بخشا، بیسیکلی یہ ورڈ ہے اختیار بخشا. تو بیٹے ہونے کا ایک اختیار ہے، اتھارٹی ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کو جانتے ہیں کہ آپ بہت سارے بھی بچے ہوں تو جو آپ کا اپنا بیٹا یا بیٹی ہے، ان کا جو اختیار ہوگا آپ کے گھر میں آپ کی چیزوں کو یوز کرنے میں، وہ اس بچے کی طرح نہیں ہو سکتا جو اس گھر میں مہمان آیا ہوا ہے. حالانکہ آپ ان کو بھی بیٹا ہی پکار رہے ہیں، بیٹے آپ ادھر آ جاؤ، آپ کھانا کھا لو، بیٹے آپ کا کیا حال ہے. یو آر کالنگ دیم سنس. پر ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈیڈی نہیں ہے، یہ موم نہیں ہے، یہ ریلیٹیو ہے. تو جب خداوند کے پاس ہم آ جاتے ہیں اور اس کے نام پر ایمان لے آتے ہیں، تو شاید ہم تو اس کو پورے طور پر باپ اکنالج نہیں کرتے، لیکن وہ ہم کو ضرور بیٹا بنا لیتا ہے. اب ہماری ساری اسٹرگل کیا رہتی ہے کہ خدا تو میرا باپ بن کے دکھا، اگر تو میرا باپ ہے. ابلیس نے یسوع مسیح کو جب آزمایا تو اس نے کیا کہا اسے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. تو وہ کہاں اٹیک کر رہا تھا؟ اس ریلیشن شپ پر، خدا کے بیٹے کے ریلیشن شپ پر.
اگر تو خدا کا بیٹا ہے فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. تو یسوع مسیح نے اس ریلیشن کو نہیں ڈیمیج ہونے دیا. اس نے کہا آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. بہت دفعہ جب اگر ہمارا ریلیشن ہے لیکن ہماری پریئر کا اعتماد بتاتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کس ریلیشن میں، ہماری ڈپریوٹی بتاتی ہے، ہماری جو بے چینی ہے وہ بتاتی ہے کہ خدا میرا باپ ہے یا نہیں. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تم تو برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہیں دے گا. لوکا کی انجیل میں لکھا تم تو برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں جانتے ہو، تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہیں دے گا. تو کویسچن تو یسوع مسیح ریز کر رہا ہے، کیوں نہیں دے گا باپ دے گا کیوں نہیں. کیسے پاسبل ہے کہ باپ کے پاس کوئی چیز اچھی اپنی اولاد کو دینے کے لیے ہو اور وہ ان سے محروم رکھے. تو میرے عزیزو، جب ہم اس ریلیشن شپ کے اندر آتے ہیں تو خدا تو اس ریلیشن کو اون کرتا ہے، اور کیونکہ اس نے خود ہمیں بیٹے بنایا، ہم نے تھوڑی اس کو باپ بنایا. ہم تو اس کو سدا دنیا کی ساری قوموں نے اس کو خدا بنایا ہوا ہے، تو خدا کیا کر سکتا ہے. یہ تو صرف ہم لوگ ہیں کہ خدا نے ایک اور قدم آگے لیا کہ میں ان کا باپ بنتا ہوں، تاکہ کسی بھی طرح کے ٹرائل کے اندر، کسی بھی بیماری کے اندر، تنگی کے اندر ان کو میرے پاس آنا ڈیفیکلٹ نہ ہو. آپ سوچیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں خدا ہم سے دور چلا گیا. آپ عدن میں جا کر دیکھیں، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو چھپ خدا رہا تھا کہ آدم اور حوا چھپ رہے تھے. یہ ابلیس ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم خدا کے لائق نہیں ہیں. ہم خدا کے لائق ہیں کیونکہ خدا آدم کو ڈھونڈ رہا تھا. آدم تو کہاں؟ آپ کا کیا خیال ہے خدا کو نہیں پتا تھا کہ آدم کہاں ہے؟ ڈز اٹ میک سینس؟ خدا کیا ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ تم تو گناہ میں گر گئے ہو مگر میں تو نہیں گر گیا نا، میں تو خدا ہی ہوں، میں تو تمہارا باپ ہی ہوں. آپ لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں جائیں، ایک بیٹا جیتے جی ایک باپ کو مار کے کہنے لگا کہ میری جائیداد کا حصہ مجھے دے. اچھا ٹھیک ہے جی لے لو. 2 بیٹے تھے، آدھا اس کو دے دیا، وہ گیا. آپ جانتے ہیں لوکا کی انجیل کے 15ویں باب میں سب کچھ اجاڑ جوڑ دیا. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اور وہ پھلیاں کھانا چاہ رہا اور کہتے اسے کوئی نہیں دیتا تھا. اس کی آرزو یہ تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں وہ کھائے. لیکن ایک دن اس نے ہوش میں آ کر کیا کہا، میرے باپ کے گھر میں مزدوروں کو بھی افراد سے روٹی ملتی ہے، تو میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا رکھ لے. لیکن جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو باپ کہاں تھا؟ دور کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا. اور لکھا ہے باپ اس کی طرف دوڑا، اسے گلے لگایا، اسے چوما. کیا یہ توقع ایک بیٹا کر رہا تھا اپنے رویے کے بعد باپ سے؟ نہیں. اب باپ کی ریکوائرمنٹ ہے کیا؟ اس آسمانی باپ کی اپنی باؤنڈریز ہیں، وہ ان کو نہیں کبھی توڑتا. اگر میں سمجھوں کہ میرا باپ مجھے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے سوروں کے بیچ میں آئے گا، not going to happen. ایسا نہیں ہو سکتا. خدا جس کو ہم باپ کہہ کر پکارتے ہیں، پطرس کہتے ہیں پاک بنو جیسے تمہارا بلانے والا پاک ہے. ریلیشن کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ سبمیشن ہے. جب آپ کا باپ آپ کے پاس ہوگا نا تو بہت سارے ڈیسیژن باپ بناتے ہیں. جب ہم خدا کی پریزنس میں اسے باپ کہتے ہیں تو میرے گڈ اور بیڈ کا فیصلہ وہ کرے گا. میں پہلے دعا کیا کرتا تھا اور میں خدا کو انسسٹ کیا کرتا تھا کہ خداوند جو میں مانگ رہا ہوں مجھے دے. میری زندگی میں بہت ساری چیزیں مجھے مل گئی ہیں جو میں خدا سے مانگی ہیں، لیکن اب میں ان کے لیے ریگریٹفل ہوں اس لحاظ سے کہ میں نے خدا کو آپشن نہیں دیا کہ خداوند اگر یہ تیری مرضی نہیں ہے تو مجھے نہ دینا. اب آپ اس بات کو صرف سنیں
صرف سنیں. اب جن دعاؤں کا جواب مجھے خدا ہاں میں نہیں دیتا، میں ان کے لیے اتنا ہی شکر گزار ہوں، بلکہ زیادہ، کیونکہ میں اس ریلیشن پر اتنا ٹرسٹ کرنے لگا ہوں آہستہ آہستہ کہ جو کچھ میرے باپ نے مجھے نہیں دیا وہ مجھے ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. بیسکلی اس کی آؤٹ کم کبھی اچھی آنی ہی نہیں تھی. میں نے کئی چیزیں زندگی میں دیکھی جو مجھے بہت اچھی لگتی تھیں کہ میں ان کو حاصل کر لوں، اور سامہو خدا نے مجھے دے دی. لیکن آفٹر ورڈ میں نے دیکھا کہ اس کی آؤٹ کم ٹھیک نہیں آئی، جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ ٹھیک نہیں آیا. تو جو میں نے اب زندگی میں سیکھا کیا ہے؟ خدا کے بیٹے سے دعا کرنا. اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں، تیری مرضی پوری ہو. یہ الٹیمیٹ پریئر ہے. جب ہم خدا میں گرو کریں گے، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں بچتا کہ خدا انسان خدا کو کہ خدا اگر یہ تیری مرضی میں نہیں ہے نا تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے کل کا نہیں پتا. میں جو کچھ کل کے لیے مانگ رہا ہوں وہ میری عقل مجھے بتا رہی ہے. میرے چیزیں کل کنٹرول میں نہیں ہیں. میرے ہاتھ میں یو ایس اے کا فیوچر نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں یو اے ای کا فیوچر نہیں، آپ کے ہاتھ میں پاکستان کا فیوچر نہیں. یو ڈونٹ نو یور لائف فار ٹمورو. تو جو کل کو جانتا ہے، جو کل کے اندر ابھی کھڑا ہے، اس کو کیوں نہ کہا جائے کہ جسٹ میک اے ڈیسیژن واٹ از بیٹر فار می. یو نو بیٹر دین آئی. اب وہ جو جوزف کی مووی اینیمیٹڈ بنائی ہے، دیر از اے ویری بیوٹیفل سانگ اوور دیئر، اس کے اندر، جوزف کی مووی کے اندر. کیونکہ اگر آپ جوزف کی زندگی کا سفر اٹھائیں گے تو آپ سوچ نہیں سکتے جن ٹرائلز میں سے اس کو گزرنا پڑا، مگر خدا اس کے ساتھ تھا. تو میرے عزیزو، I don't want to linger bigger things in it. تو میں آپ کو جو آج پیغام میرا ہے وہ ہے ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ، ریلیشن شپ. مسیحیت مذہب نہیں ہے، مسیحیت ایک رشتہ ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کتنے بیٹے اور باپ ہیں جن کے رشتے نہ ہونے کے برابر ہیں. وہ ہونا اور نہ ہونا ایک ہی جیسا ہے، وہ صرف بتانے کے لیے ہیں. اور آج تو اگر ہم 21ویں صدی میں کہیں کہ بے جان رشتے دیکھنے کو نہیں ملتے، تو یہ صرف ایک سمجھے کہ پردہ داری ہے. ہر ایک کو پتہ ہے کہ رشتے وقت کے ساتھ کتنے بے جان ہوئے ہیں. میٹیریلسٹک لائف نے کتنا رشتوں کو نیچے دبایا ہے. لیکن میرے اور آپ کے خدا کی پیار کی انتہا ہے کہ اس نے مجھے اپنی چیزوں سے نہیں امپریس کیا کہ میرے پاس کائنات کا سب کچھ ہے. اس نے مجھ سے ایک رشتے کو اٹریکٹ کیا ہے. اس نے مجھے باپ ہونا آفر کیا ہے. ہو سکتا ہے میری نظر اس کی چیزوں پر ہو، میرے باپ کے پاس بڑی چیز ہے، اچھا خدا کے ساتھ چلوں گا مجھے دنیا کی بیسٹ چیزیں مل جائیں گی، خدا میرا باپ ہے، میرے پاس سب کچھ ہوگا. نو، اٹس ناٹ ریلیونٹ. اس کی مرضی ہے کہ وہ مجھے دے یا نہ دے، کب دے یہ وہ ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا. اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ پہلے تم خدا کی بادشاہی، خدا کی راست بازی کو تلاش کرو، سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. یہ مارچنگ آرڈر ہے باپ کا، سٹینڈنگ آرڈر ہے باپ کا. اگر آپ یا میں ہر روز ہمیشہ کی زندگی کی دعا نہیں کرتے، دس از ناٹ پریئر اکارڈنگ ٹو بائبل. وہ انسان بنا، ایمینوئل گاڈ ود اس. 2 Corinthians chapter 5 کے اندر لکھا ہے مسیح میں اس نے ہو کر دنیا سے میل ملاپ کر لیا. تو جو باپ نے سب سے بڑا کام کیا ہمارے لیے وہ تھا اس کا مخلوق میں آنا، اور وہ تھا اس کا صلیب اٹھانا، وہ تھا اس کا مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، اور وہ اس کا تعلق ہے ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ. اب اگر میری زندگی میں میری پریئر صرف کارنل ہے، صرف دنیا سے متعلق ہے، صرف دنیا کی چیزوں سے متعلق ہے، میری اگلی نسل کی برکت کے ساتھ جڑی ہے، میرے پوتوں کی برکت کے ساتھ جڑی ہے، اور اس میں ہمیشہ کی زندگی کی پرسوٹ نہیں ہے، آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ ہاؤ مچ انسلٹنگ اٹ از کہ باپ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے صلیب اٹھا چکا ہو
اور آپ کا سرے سے کوشچن ہی نہ ہو کہ ہمیشہ کی زندگی ہوتی کیا ہے. کیونکہ ہم اپنا کل نہیں جانتے. ہم نے کبھی ابدیت کو اسٹڈی نہیں کرنا چاہا. یہ نہیں کہ آپ نے, اٹ از دا میجورٹی کہ ہمیشہ کی زندگی, ابدی زندگی اور ابدی موت ان کا کوشچن ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی ہیل اور ہیل, آپ کو پتا ہے کامن سے کیا بولتے, یہ کوئی ہیون اور ہیل ایشو تھوڑی ہے, یہ کوئی ہیون اور ہیل ایشو تھوڑی ہے. کیونکہ اصل میں ہیون اور ہیل بھی ایشو نہیں ہے, لیکن خدا کے لیے سب سے بڑا ایشو ہیل اور ہیون ہے. آپ متی کی انجیل میں, آپ مرکز کی انجیل میں, اور اگر آپ لوکا کی انجیل میں جائیں گے تو مے بی آپ کو فیو ورسز وہاں بھی ملیں. لیکن آپ کسی چیز کی ارجنسی کی انتہا دیکھیں کہ اگر تیری آنکھ ٹھوکر کھلائے اسے نکال کے پھینک دے. ایک آنکھ لے کر آسمان کی بادشاہی میں جانا تیرے لیے اس سے اچھا ہے کہ تو دو آنکھیں لے کر جہنم میں چلا جائے, جس کی جہاں آگ نہیں بجھتی اور کیڑا نہیں مرتا, جو ابدی آگ ہے. ابدیت کا مطلب بہت سمپل ہے, اتنا مشکل لفظ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑا میث انوالو ہو کے فراز سے ڈسکشن کرنی پڑے یا بردر خرم سے پوچھنا پڑے. سمپلی ابدیت کا مطلب ہے جس کی بگننگ تو ہے, اینڈنگ نہیں ہے. آپ دنیا میں کتنا بھی جی لیں گے, ابھی تک تو کوئی ایسا انسان نہیں میرے نالج میں کہ جو پیدا ہوا تو مرے ہی نہ. میکسیمم کسی کی ایج شاید کوئی لیڈی ہیں, نان سسٹر ہیں شاید, یا شاید 104 سال ایج ہے ان کی, 105 سال ہے, چلے 110 سال لگا لیں, چلو 120 سال لگا لیں, بٹ کاؤنٹیبل ہے نا. 120 سال کے بعد بھی تو جانا ہی ہے, مگر جانا کہاں ہے, جانا کہاں ہے. There are only two spaces, either you are in the rest or in the torment forever. تو کیا جو کلام کی ارجنسی ہے وہ میری نہیں ہونی چاہیے؟ اگر میں اور باپ ایک جگہ رہ رہے ہیں, جس کام کے لیے باپ فکر مند ہے, کیا مجھے اس کے لیے نہیں فکر مند ہونا چاہیے؟ یسوع مسیح زکئی کے گھر گئے, فقی فریسی ناراض ہو گئے, اور وہ گنہگار کے گھر چلا گیا, اور وہاں اسپیسیفکلی لکھا لوکا کی انجیل میں, وہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو اگر میں خدا کو باپ کہہ کر دعا کر رہا ہوں اور مجھے اپنے باپ کے مائنڈ کا نہیں پتا کہ میرا باپ چاہتا کیا ہے, تو آپ بھی تو باپ ہیں نا. کہ فراز باپ ہے, میں باپ, آپ میں سے کتنے سارے ماں باپ ہیں. ہم سب اپنے بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں, لیکن جب بچے ہماری بات نہیں سنتے, ہمارے مائنڈ کو نہیں سمجھتے, آر وی ریئلی کمفرٹیبل؟ خدا نے ہمیں کیوں باپ بنایا ہے؟ تاکہ اس پین کا اندازہ ہو جو ایک باپ اور ماں بھگتتے ہیں. وہ دنیا کی پردہ داری کے لیے کچھ بھی لوگوں کو بتاتے رہے, بٹ دے نو what pain they are suffering. اور جب ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں چنتے, خدا اس درد کو جانتا ہے جس میں سے ہم اسے گزارتے ہیں. کیونکہ ہیل اس نے ابلیس اور اس کے فرشتوں کو بنایا تھا کے لیے بنائی ہے. ہیل اس نے ہیومن بینگز کے لیے نہیں بنائی, ہمیں اس نے اپنے امیج پہ بنایا تھا نئے یروشلم کے لیے. لیکن ایک دفعہ شاگردوں نے پوچھا, کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ آپ میں سے 99% لوگوں کا اس کا جواب آتا ہے, یسوع مسیح نے کہا نجات پانے والے تھوڑے ہیں. تو ڈیلے کس کی طرف سے ہوئی؟ خدا کی طرف سے, کہ اس نے کچھ نہیں کیا. عین وقت پر, جب کلام رومیو 5 میں لکھا ہے, جب ہم گنہگار ہی تھے, عین وقت پر مسیح گناہ گاروں کے واسطے ہوا. بیسک وجہ کیا ہے؟ ہمیں خدا پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں کا مطلب, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ہمیں کا مطلب ہے انسان. ہمیں خدا پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ ہمیں اچھی چیزیں دے گا یا نہیں دے گا, کیونکہ اچھی چیزوں کا چناؤ ہم خود کرتے ہیں, اور ہم انہیں کو اچھی سمجھتے جن کو ہم چنتے ہیں. ہمیں خدا کی دی ہوئی چیزوں کے بارے میں شورٹی ہے نہیں ہے. وہ ہم دیر کے بعد کہتے ہیں وہ بوڑھے ہو گئے, ساڈے امی ابو بہت اچھے سن, بٹ دے آر گون. دا ٹائم جب آپ کو انہیں اچھا سمجھنا تھا, یو کوڈ ناٹ ریکگنائز دیم, یو کوڈ ناٹ سرو دیم. نو دے آر گون. اور جب آپ ماں باپ بنے, میں بلیو کریں فرازہ, میں آپ کو ٹرولی کہتا ہوں, مجھے ماں باپ کی قدر تب ہوئی ریئل میں
پاسٹر ایرک کو تب قدر ہوئی جب میں خود باپ بنا، جب میرے بیٹے نے ساری رات ہمیں جگایا، تب مجھے ریئل میں احساس ہوا کہ پیرنٹ ہوڈ کیا چیز ہے، ہاؤ مائی مدر ریزڈ می. اور مجھے خدا نے یہ کلام دیا تھا کہ جب کسی بچے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جائے تو 2 ہستیوں کو نہ بھولا جائے، ایک خدا کو اور ایک ماں کو. 2 people are very important to bring a child in the world. God Almighty himself and the mother، جس کو خدا یوز کرتا ہے. لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو I'm sharing my own heart to you. لوکا 9 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے، اگر آدمی ساری دنیا حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے یا اسے کھو دے، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا کوئی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ There is only one life. Gone is gone. لیکن آج انسان کی وری کیا ہے؟ اس کا فیوچر، اچھا سٹیٹس، اچھی لائف. یہ بری چیزیں نہیں ہیں. They are good. We should do. میں 2 ملکوں کا مزہ لے چکا ہوں، میں 2 ملکوں کے اندر رہ چکا ہوں، میرے گہرے تعلق ہیں، میرے ماں باپ بہن بھائی وہاں ہیں. مگر میرے عزیزو، میں نہ کہ ایک پاسٹر ہوتے ہوئے، یہ صرف میری خدمت ہے، مگر میں خدا کا بیٹا ہوں. میں اپنے آپ کو آپ کے لیول کا سمجھتا ہوں. میں دنیا میں کسی شخص سے بھی بڑا نہیں ہوں. دنیا کا ہر شخص مجھ سے بڑا ہے اگر وہ ایماندار ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے عزت کی روح سے دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو. یہ کلام میں آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھ کے نہیں سنا رہا ہوں، میں صرف آپ کو خدا کے پیارے سمجھ کے سنا رہا ہوں. We have to make a choice and a decision. دنیا کے ماں باپ آپ خود نہیں چنتے، وہ خدا چنتا ہے. مگر خدا خود ہمارا باپ ہے، یہ ہم چنتے ہیں، یہ ہم چنتے ہیں. آپ جب چاہیں گے اس کا گھر چھوڑ کے جانا، وہ آپ کو کبھی نہیں روکے گا، کبھی نہیں روکے گا. آپ جب چاہیں گے دعا چھوڑنا، وہ آپ کو کبھی نہیں روکے گا. آپ جب چاہیں گے بائبل پڑھنا چھوڑنا، وہ آپ کو کبھی نہیں روکے گا. آپ جب چاہیں گے بدی کرنا، وہ آپ کو کبھی نہیں روکے گا. بیکاز وہ میری اور آپ کی ول کو رسپیکٹ کرتا ہے. یہ اس نے ہمیں اپنے جیسی نیچر دی ہے. ہم خدا کی طرح آزاد ہیں، ہماری آزاد مرضی ہے. ہم اپنی مرضی خود اپنے باپ کے تابع کرتے ہیں. یاد رکھیں، فرمانبرداری چوائس اور ڈیسیژن ہے. آپ کسی کو فرمانبردار نہیں بنا سکتے ڈنڈے سے. آپ کہیں گے جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ آپ فلاں نے اس کو بڑا قابو میں رکھا ہوا ہے. دیٹس ناٹ ریالٹی. وہ ایک ریبیلین ہے، وہ ایک ظلم کی وجہ سے ہے. مگر خدا محبت ہے، اس نے مجھ سے میری بری حالت میں پیار کیا ہے، اور وہ اب میرا ویٹ کرتا ہے کہ کیا خدا میری چوائس ہے. میری خدا چوائس ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک ڈیسیژن بنا لیا ہے، مجھے خدا کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے. ایوری باڈی کمز سیکنڈ. اور سیکنڈ پرسن از مائی وائف، دیٹ کمز آفٹر گاڈ. ایوری تھنگ از آفٹر دیٹ. اگر خدا پریورٹی نہیں ہے تو آپ کو زندگی میں وہ ڈیسیژن کرنے پڑیں گے، لوگوں کو خوش کرتے ہوئے، اپنے آپ کو خوش کرتے ہوئے، بیوی کو خوش کرتے ہوئے، بچوں کو خوش کرتے ہوئے، اور آپ تھک ہار جائیں گے. کیونکہ اخیر زمانے کا ڈیلیما یہی ہے کہ انسان اپنے آپ سے پیار کرنے لگیں گے. آپ کو پتہ ہے بائبل میں کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلا پیار کس کو کرنا ہے؟ تو سننا اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. آپ یہ لفظ دنیا میں کسی کے لیے بھی نہیں استعمال کر سکتے، نہ کرتے ہیں. آپ کیسے اپنی وائف کو کہہ سکتے ہیں؟ وائف کیسے اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے؟ جو خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن کیا ہماری ایوری ڈے لائف کے اندر خدا ایسے ہی نظر آتا ہے؟ اس کا کلام ایسے ہی نظر آتا ہے؟ میرے عزیزو، I'm just giving you a challenge of life. I'm not condemning you. I'm not insulting you. No, I can't. میں کون سا آپ کا جج ہوں؟ مگر make a decision. This is a day. Like میں جیسے میں نے ایک ٹروتھ ایک سیکوینشل ہے. میری لائف میں کوئی بھی مشن، کوئی بھی تنظیم کوئی اہمیت نہیں رکھتی. They are my helper to lead me to God. جب خدا مجھے اگلی سچائی میں لے گیا، میں گیا. Like that. میری بگننگ وہ نہیں ہے جو میری اب اینڈنگ ہے.
میں سٹل اتنا نیوٹرل ہوں کہ اگر آج بھی مجھے خدا میرے اندر مین چیزوں کو چینج کرنا چاہے گا تو میں چینج ہو جاؤں گا. اور میں اپنی سب سے بڑی انسلٹ پتہ کیا سمجھتا ہوں؟ اگر میں یہ سوچوں یا کوئی سوچے کہ میں نے سالوں میں بدلا نہیں ہوں. بلیو کریں, دا ٹروتھ, دا ورڈ آف گاڈ از ٹرانسفارمنگ می ایوری ڈے. کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل پوزیشن میں رکھا ہوا ہے. کوئی میرے باپ دادا کا فیتھ میرے اوپر غالب نہیں ہے. دیر از اونلی ون فیتھ. میرے پاس ابھی پرنٹڈ بائبل نہیں, ورنہ میں آپ کو دکھاتا کہ دیٹ از مائی اونلی سورس دیٹ کین ٹیچ می. خدا نے صرف مجھے ایک بچپن میں ایک بات میرے دل میں ڈالی تھی, جو کچھ آپ پادری صاحب بتا رہے ہیں مجھے اس کا حوالہ بتائیں. آل مائی لائف میں نے ہمیشہ پریسٹ کو کہا ہے کہ سر جو آپ حوالہ بتا رہے ہیں کہاں لکھا ہے, جو آپ بات کر رہی ہیں کہاں لکھی, دیٹس اٹ. اور اگر آپ مجھے بائبل میں بتا دیں گے, آئی ایم ریڈی ٹو ڈو اٹ. یہ نہیں ہے کہ میں اس کلام پر میرے بیٹوں بیٹیوں میں عمل کر رہا ہوں. نو, آئی ایم ناٹ دیٹ. ابھی میں وہاں نہیں پہنچا ہوں, لیکن میں اس کوشش میں ہوں. میں اس کوشش میں ہوں. جیسے پال کہتے ہیں میں پا تو نہیں چکا ہوں, لیکن جتنی چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں انہیں چھوڑ کر میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں. آپ کو اس شاید ہم اس کو ریئلائز کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے خدا نے سب کچھ کیا ہو وہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اور کتنے لوگ ہیں جو یہ ڈیسیژن بناتے ہوئے سالوں لیتے ہیں, سالوں, اور کئی دنیا سے چلے گئے. مجھے یاد ہے میرے پڑوس میں ایک بہت پیارے بھائی تھا, وہ دنیا میں نہیں رہے. میں ان کو کئی دفعہ کنونس کرتا رہا ہوں اور وہ ایگری تھے, مگر وہ توبہ کر کے پانی کا بپتسمہ نہیں لے سکے. ٹائم نہیں ملا, چیزوں کے الجھاؤ ہی نہیں سیدھے ہو پائے. بپتسمہ ہمیں کسی مشن میں تھوڑی شامل کرتا ہے. آئی ڈونٹ کیئر. مشنیں مجھے کیا دیں گی, مشنیں آپ کو کیا دیں گی؟ ہو سکتا ہے کسی کے بچے کسی اچھے اسکول میں داخل ہو جائے کسی مشن کی وجہ سے, دیٹس فائن, دیٹس یور بزنس, ناٹ مائی. لیکن میرے عزیزو, پانی کا بپتسمہ مجھے یسوع میں شامل کرتا ہے. گلیشین چیپٹر 3 میں لکھا ہے تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا. نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی. دیر از نو اینی ادر تھنگ. اور یاد رکھیں, منادی پانی کا بپتسمہ نہیں ہے, منادی یسوع ہے. منادی پانی کا بپتسمہ نہیں ہے, منادی توبہ نہیں ہے, منادی یسوع ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے مرا ہے. وہ ہے منادی کا محور, وہ ہے میری زندگی کا فوکس. کیوں؟ کیونکہ کئی دفعہ بپتسمہ ہمیں مشن میں شامل کرتا ہے. پادری لوگوں کو کنونس کرتے ہیں, خدا معاف کرے, کہ یہ ہمارے ممبر بن جائیں گے, اس لیے لوگ توبہ کے بغیر پانی کا بپتسمہ لے لیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے, پانی کا بپتسمہ لینے کے بعد وہ ویسی کی ویسی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. جو نہیں لیتے کہتے ہیں اگر پانی کا بپتسمہ لے کے اس طرح کا ہی رہنا ہے تو ہم اس کے بغیر ہی ٹھیک ہیں. تو یہ پرابلم خدا کا تو نہیں تھا. ہمیں تو یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے. کیا ایمان لانا ہے؟ کہ خداوند یسوع تو میرے لیے مرا ہے. میں تو نہیں کبھی کہتا وہ دنیا کے لیے مرا ہے, وہ دنیا کے لیے مرا ہے, آئی ایگری, لیکن وہ میرے لیے مرا ہے. وہ میرا یسوع میرے گناہوں کے لیے مرا ہے, میرے لیے دفن ہوا, میرے لیے جی اٹھا ہے, آج وہ میرے لیے زندہ ہے. اور اس کا وعدہ ہے میں اب سے لے کے دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا. دنیا کی ہر چیز مجھ سے جدا ہو سکتی ہے مگر خدا نہیں, کیونکہ مجھ سے جدا ہونے نہیں دوں گا. میں توبہ کروں گا, میں معافی مانگوں گا, خدا مجھے معاف کر, مجھ سے گناہ ہوا ہے, نہیں میں تیرے بغیر نہیں جی سکتا. میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میرا مزاج ایسا ہو جائے کہ میں خدا کے بغیر جینا سیکھ جاؤں. میرے لیے گناہ کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے میرا باپ چاہیے, مجھے میرا باپ چاہیے. آپ کو پتہ ہے بچے اپنے ماں باپ کو کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ آپ ان کو کچھ بھی دے دیں, وہ کہتے ہیں میں نے کار سر پہ مارنی, مجھے میری ماں دو کہاں ہے, میں اپنی ماں کو نہیں دیکھ رہا. شو می مائی مدر, شو می مائی ڈیڈ. اور جب ان کو ماں باپ مل جاتے ہیں, چاہے وہ غریب ماں باپ ہوں, وہ ان سے لپٹ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم ایک دفعہ ایک پکنک پوائنٹ پہ مری گئے, اور سم ہو ہمارا بچہ سیمول جو چھوٹا تھا پیچھے رہ گیا. ابھی پتہ نہیں اتنا رش تھا, بچوں کو گاڑی میں بٹھا دیا, اور نہیں کئی دفعہ پیرنٹس کی توجہ ہوتی. ابھی تھوڑی دور آگے گئے, اور آپ کو پتہ جو لوگ مری گئے ہیں اس کا روڈ بالکل ایسے ہیں کہ آپ یو ٹرن تو بنا کے آ ہی نہیں سکتے. تو ایسے ہی میں نے کہا سیمول کہاں ہے, پتہ نہیں خدا کے روح نے میرے ڈال, تو گاڑی میں وین میں سیمول نہیں تھا. بلیو کریں جب میں اترا
گاڑی میں پیچھے مجھے پتا تھا یہ گاڑی اب ریورس آنی ہے، اس نے ٹرن تو ہونا کوئی نہیں، ہوٹل کی طرف ریورس ہو رہی تھی گاڑی، اور میری ٹانگوں میں جان نہیں تھی، میں اپنے پورے زور سے دوڑ رہا تھا، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے میرے پاؤں ایک بھی اسٹیپ زمین پہ نہیں لگا، جیسے میں ہوا میں لٹکا ہوا ہوں، کسی نے پھندے سے لٹکایا ہوا ہے، میرا بچہ پیچھے رہ گیا، اور جو چوکیدار تھا وہ اس کو لا رہا تھا۔ تو جب سیمول مجھے لپٹا تو بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا، ڈیڈی آپ مجھے کیسے چھوڑ گئے، ڈیڈی آپ مجھے کیسے چھوڑ گئے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ فیلنگز جو ایک باپ اور بیٹے کے ملنے پہ ہوتی ہیں۔ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کتنا قریب آ کے ملنا چاہتا ہے، وہ ہمیں حق کرنا چاہتا ہے۔ ایسے تھوڑی لکھا ہے خدا سے لپٹے رہو، خدا کا خوف اس کے حکموں کا خوف ہے، اس کی پریزنس کا خوف تھوڑی ہے۔ کلام میں تو لکھا ہے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے، وہ ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ ہیبروز چیپٹر 11، اس کو پڑھتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا، سب بولیں ہاللویا مائک بند میں۔ اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے، میں اس برکت کو فیل کر رہا ہوں، لیکن جب میں کلام سنا رہا ہوتا ہوں تو میں گھڑی کو دیکھتا تو ہوں پڑھے لکھوں کے خوف سے، ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن شاید میرے اتنا کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہاں تو آپ پریز دی لارڈ۔ ابھی میں جی عبرانیوں 11 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں گواہی دی گئی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے۔ کمپلیٹ رانگ ورڈنگ ہے، آپ اس کا ترجمہ ہے اس کے بارے میں گواہی دی گئی کہ اس نے خدا کو خوش کیا ہے۔ میں اردو کی بائبل کو نہیں چیلنج کر سکتا، آئی ریسپیکٹ اٹ، بٹ دس از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ۔ وہ نہیں خدا کو پسند آیا، اس نے خدا کو خوش۔ آپ بائبل کے کسی بھی ورژن میں پڑھ لیں، موسٹلی وی ڈو یوز کنگ جیمز ورژن۔ ہی پلیزڈ گاڈ، لیٹ می ریڈ اٹ فار یو۔ آپ میں سے کچھ کے علاوہ میرا خیال ہے سب کو اتنا علم ہوگا، میں اس کو پڑھتا ہوں اوپر سے، کنگ جیمز میں صرف پڑھتا ہوں۔ بائی فیتھ اینوک was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation he had this testimony that he pleased God. اس نے خدا کو خوش کیا ہے، ہنوک نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ He chose God first. اس کی بیوی تھی، اس کے بچے تھے، اس کے سارے ریلیشنز تھے، بٹ ون مین چوز گاڈ۔ مجھے خدا کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ خدا نے کیا کہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک تم میرے ساتھ ہو۔ یہ ٹو وے ہے۔ میاں بیوی لے لیں، میاں بیوی کا ریلیشن ہے، یہ بائبل کے اندر بڑا سالڈ ریلیشن ہے میاں بیوی کا۔ بیوی کہے کہ میں نے اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے، اور شوہر کہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس ریلیشن کی پرواہ نہیں کرنی۔ آپ مجھے بتائیں یہ ریلیشن کتنی دیر چل سکتا ہے؟ کتنی دیر چل سکتا ہے؟ یہ ٹوٹا کہ ٹوٹا، یہ ٹوٹا کہ ٹوٹا، کیونکہ ون پرسن از کیئرنگ دا ریلیشن، ناٹ ٹو۔ اگر خدا کہے میں تو ایرک کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں تو ایرک کے ساتھ ہی رہنا ہے، اور ایرک کہے مجھے خدا نہیں چاہیے، مجھے خدا نہیں چاہیے، بس خدا کی چیزیں چاہیے، خدا کی چیزیں چاہیے، خدا میرے کام مسئلے حل کر۔ نو، یو کانٹ ڈو دیٹ، یو کانٹ ڈو دیٹ۔ مجھے خدا کی چیزیں نہیں چاہیے، پہلے خدا چاہیے۔ ہنوک کو خدا چاہیے تھا، وہ چیزوں کے ساتھ نہیں چل رہا تھا، وہ خدا کے۔ اور یہی ڈسیپشن ابلیس کو ایوب کے بارے میں تھی، اس کے بارے میں بھی خدا کو یہی کہا تھا کہ اسی لیے یہ تجھ سے ڈرتا ہے کیونکہ تو نے اس کو چیزیں دی ہوئی ہیں۔ خدا نے کہا نہیں، آئی ایم دا پریورٹی، ناٹ پریفرنس، آئی ایم اے پریورٹی آف جوبز لائف، اینڈ اٹ پرووڈ that God was priority of Job's life, not material. اور آگے کیا لکھا ہے، اگلی آیت پڑھتے ہیں اس کی، اور آگے لکھا ہے 6 آیت، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا، بغیر ایمان سے کہ خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے کیا، خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے۔ میں
میری بیوی، آپ، ہمارے بیچ میں خدا موجود ہے، خدا خود موجود ہے. یہ فیتھ ہے. اس لیے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، مکر نہیں کیا جا سکتا، لفظوں سے تعریف نہیں کی جا سکتی، جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. کیوں؟ دلوں اور گردوں کو جاننے والا جانچنے والا جانتا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جھوٹ کا نہیں پتا ہوتا، لیکن جب کبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹ بولا ہے، ہاؤ مچ ہرٹنگ اٹ از. لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ وہ میرے خیال سے بھی پہلے جانتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں. اور کیا جب ہم دعا میں یا پرستش میں جھوٹ بولتے ہیں، جیسے گیت ہے، ایک دفعہ ہماری کوائر گا رہی تھی، بیٹی تہمینہ طارق نے غالباً گایا ہے، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تجھے بھاتا رہے. تو آپ جب کہہ رہے ہیں تو آخر ایک ورڈ کو ویٹ رکھتے ہیں بھائی. میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تجھے بھاتا رہے، میرے جیون میں یسوع جلال پاتا رہے. تو کیا میرا پورا من ایگری ہے وہ گانے کے لیے؟ میں یہ نہیں کہنا وہ گیت نہ گائیں، بٹ از اٹ ریئلی میری باڈی ریڈی ہے کہ جو کلام میں لکھا ہے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، یا صرف وہ ایک پرستش کا گیت ہے جو سنڈے کو گانا ہے؟ گاڈ از ناٹ اے گاڈ آف سنڈے، گاڈ از اے گاڈ آف 24/7 پیریڈ. 24/7 دیٹس اٹ. ایک چینل چلا کرتا تھا، نیوز آتی تھی، فراز ان کو وہاں چھوڑ کے آ گئے 24/7 والوں کو. تو 24/7 کا کیا مطلب ہے؟ گاڈ از اے گاڈ آف ایوری مومنٹ. ہی نیڈز ناٹ سنڈے اینڈ آئی نیڈ ناٹ سنڈے ایدر. خدا کا شکر اتوار کے لیے، بٹ مائی گاڈ از اے گاڈ آف ایوری ڈے. بٹ گاڈ از اے چوائس، گاڈ از اے ڈیسیژن. یو ہیو ٹو میک اٹ. یو ہیو، ڈونٹ ٹیل گاڈ نو. یو اپنا رول پلے کریں. وہ تو ریڈی ہے، وہ تو آفر کر چکا ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. Repentance is only the way. Change of mind is only the way. New birth is only the way. یسوع مسیح نے نیکودیمس سے کہا جان چیپٹر 3 میں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو جسم سے پیدا ہوا جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا روح ہے. خدا روح ہے. اگر میں روح کی پیدائش نہیں پاؤں گا، اگر میں روح کا جنم نہیں پاؤں گا، وہ کیسے میرا باپ ہوگا؟ کیسے پاسبل ہے کہ روح کا باپ ہو اور میرے پاس روح القدس نہ ہو؟ جسٹ آسک، پرے فار دا ہولی گوسٹ. خداوند تو نے وعدہ کیا تھا، اس نے کہا میرا جانا تمہارے لیے اچھا ہے، میں جاؤں گا دوسرا مددگار بھیجوں گا. ہمیں کوئی باؤنڈری نہیں رکھنی کسی پاسٹر کی، کسی میری بھی نہیں، میرے چرچ کی بھی. نو نو نو، میرا چرچ نہیں آسمان پر جائے گا. لوگ جائیں گے، لوگ جائیں گے، اور لوگ وہ جائیں گے جو تیار ہوں گے، اور تیار وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو کلام کے تابع کیا ہے. واٹ ایور God wants to tell you, you have to move on. You have to move on. خدا نے روکا ہے، رک گئے ہیں. خدا نے چلایا، چل گئے ہیں. خدا کا شکر کرتا ہوں اس موقع کے لیے. اور جو چیز میں آپ کے اندر میرے دل میں ہے جو خدا نے ڈالی ہے، اور میں I'm just going to end up, I'm done. کیا خدا آپ کی پریورٹی ہے؟ کیا خدا آپ کے لیے نمبر 1 ہے؟ جب خدا نمبر 1 ہوگا تو پھر کہنا مشکل نہیں ہوگا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. آج لوگ پتہ کیوں خدا سے توبہ نہیں کرتے؟ وہ خدا سے بہت دور ہیں. جب ہم خدا کے قریب چلے جاتے ہیں تو اپنے گناہ دکھتے ہیں، جب خدا سے دور چلے جاتے ہیں تو لوگوں کے گناہ دکھتے ہیں. جتنے آپ خدا سے دور ہوتے جائیں گے آپ کو دنیا گناہ گار لگے گی، اور جتنے آپ خدا کے قریب ہوتے جائیں گے آپ کو اپنا آپ گنہ گار لگے گا. میں مسیحت کی بات کر رہا ہوں اور کسی کی نہیں کر رہا. جیسے آپ خدا کے قریب چلے جائیں گے، کیونکہ وہ نور ہے، اور سب سے پہلے آپ کو اپنا آپ گندا لگے گا. ایوب کہتے ہیں میں نے کانوں سے تیری خبر سنی تھی، اب میری آنکھ تجھے دیکھتی ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اس لیے راکھ اور خاک میں بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں. پتہ ہم کیوں نہیں خدا کے سامنے عاجز ہوتے؟ بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو کم کلوز ٹو دیٹ لائٹ. کیونکہ وہ روشنی ہمیں بتاتی ہے ہاؤ اگلی وی آر، اینڈ آئی نو ہاؤ اگلی آئی ایم. لیکن وہ مجھے معاف کرتا ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا لہو مجھے دھوتا ہے، اور توبہ اس کے لہو کو میرے لیے الاؤ کرتی ہے. میری توبہ میں کوئی پاور نہیں ہے، لہو کے اندر قدرت ہے کہ وہ میرے سارے گناہ ڈھانپ لیتا ہے اس توبہ کے وسیلے سے. تو ایک ریلیشن شپ باندھیں یسوع مسیح میں شامل ہونے کا. اگر آپ نے باندھا ہے، گاڈ بلیس یو. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور چند منٹ کے لیے دعا